السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالوحید صاحب جو کہ مرکزی انجمن تاجران اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور تاجر یونٹی گروپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں چیمبر آف کامرس کے الیکشن شروع ہونے جا رہے ہیں 11 ستمبر کو۔ انہوں نے تاجر یونٹی ایک گروپ بنا لیا ہے اور یہ گروپ جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، پوری کوشش ہے۔ شیخ وحید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر بتائیے گا تاجر یونٹی گروپ کی کیا تیاریاں ہیں اور کس طرح آپ چیمبر آف کامرس کے یہ بڑے الیکشن کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ جی 15,000 ممبر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ان سب لوگوں کی آواز ہیں ہم نے یہ پرچم علم حق کے لیے بلند کیا ہے، اور جو 15,000 لوگوں کے حقوق کو سلب کر کے صرف 50 لوگ ان کے حقوق کو سلب کر کے اور ان کے مال کے اوپر ایک قبضہ مافیا کی شکل میں پوری راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو اپنے قبضے میں ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس سے چھڑوانے کے لیے اور اپنے ممبران کی حقوق کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اکیلے ایک فرعونیت کے خلاف، ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے 15,000 لوگوں کے 15,000 تاجروں کے معاملات پہ صرف چند لوگ 50 لوگ صرف پچھلے 35 سال سے اس طریقے سے براجمان ہیں کہ کسی کو نہ آگے نہ آنے دیتے ہیں، نہ کسی کو کسی معاملات میں انوالو کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی گھر کی جنگ ہے، ان کے اپنے ہی کاروبار کی جنگ ہے۔ انہوں نے اس چیمبر کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، اس چیمبر کے ریونیو کو، چیمبر کے تمام بجٹ کو اپنے ارد گرد اپنے تمام 50 لوگوں نے بندر بانٹ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ اس چیمبر کو ہر طریقے سے اپنے معاملات کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور پلاٹوں کے لیے اور لائسنسوں کے لیے اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج یزیدیت کے خلاف ایک حسین کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ ہمارے ایک 15,000 ممبرز کی للکار بن کر آؤ میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ ہمارے قافلے میں 10 لوگ شامل ہیں تاجر یونٹی گروپ کے لحاظ سے۔ ہم اس طریقے سے بھی ہم آتے ہیں، آئیے اس فرعونیت کے خلاف، آئیے اس یزیدیت کے خلاف جنگ لڑیے، ایک کام کریے، اپنے حقوق کا تحفظ کیجیے۔ یہاں اگر پاکستان میں سے باہر ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ 15,000 ممبرز اب آپس میں کاروبار کر کے، آپس میں مل جل کے اپنی چیزوں کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے، یہ صرف اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے معاملات کے لیے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو پھر ایک بار کہتا ہوں، آئیے حسین کا ساتھ دیجئے، آئیے ایک مذہب کے خلاف علی کھڑا ہے، آئیے علی کا ساتھ دیجئے، آئیے بدر میں 313 کا میرا قافلہ ہے، اس 313 کے قافلے میں شامل ہو جائیے، سارے اکٹھے ہوں اور ان لوگوں کو ہم نکال باہر کریں اور اس چیمبر کو اس پاکستان کی تجارت کے لیے، اس ملک کی تجارت کے لیے، اس شہر کی تجارت کے لیے، اس شہر کے تاجروں کے لیے ایک اچھا فورم اور اچھا کاروبار کرنے کا میسر کریں، ان کو ہر طریقے سے ان کو ایسے مواقع میسر کریں کہ یہ لوگ اپنے کاروبار میں اپنی سہولتوں کو، معاملات کو دیکھیں اور اپنے ان کو یہ سہولتیں پیدا کریں۔ شیخ، تو آپ کا کیا ایک نیا لائے عمل ہے
کہ تاجران تو مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں اس وقت، اس کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں؟ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ہم تمام تاجروں کے درمیان مساوات کا ایک توازن قائم کریں گے. ہر تاجر، ہر انویسٹر، ہر کاروبار کرنے والا سب سے پہلے اس پاکستان کے لیے کیا کرے گا، اس اپنے کاروبار کے لیے کیا کرے گا. سب سے پہلے ہمارا پاکستان، اس کے بعد ہمارا شہر، اس کے بعد ہماری راولپنڈی چیمبر آف کامرس، اس کے بعد ہماری تجارت، اس کے بعد ہماری ہر چیز. شیخ عبدالوحید صاحب، الیکشن 11 ستمبر کو ہو جاتے ہیں. الیکشن کے بعد جب ایک چیز سامنے کھل کے آتی ہے، چاہے وہ ملکی الیکشن، عام انتخابات ہوں، کہ دھاندلی ہو گئی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا یہ الیکشن شفاف طریقے سے ہو پائیں گے؟ یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ جو 35 سال سے براجمان ہے اس راولپنڈی چیمبر آف کامرس پہ ایک مافیا، اس مافیا نے تمام جتنے بھی الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہ سارے اس نے اپنے مسلط کیے ہیں. اس کے راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں سیکریٹریٹ اور تمام گارڈ سے لے کر امپلائیز اور سارے نائب کاسب تک تمام اس کے اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. وہ ان کے گھروں کے کام بھی کرتے ہیں، ان کے سارے ذاتی ملازمین کی طرح کام کرتے ہیں. یہ یقیناً بات ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم مرد کے خلاف کھڑے ہیں، ہم جزیرے دل کے خلاف کھڑے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم بدر میں کھڑے ہیں 313. میں للکار رہا ہوں 15,000 ممبران کو، آؤ 313 کا ساتھ دو، کٹھے ہو. ہم نے آج بدر فتح کرنا ہے، ہم نے آج راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو فتح کرنا ہے. ضرورت تو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد کو اپنے ساتھ ملانے کی. جیسے کہ انتخابات ہوتے ہیں، پارٹی یونین ایک ساتھ مل جاتی ہے. آپ نے تو یہ اتحاد کر لیا، تاجر برادری آپ کے ساتھ ہے. جو 10 عہدے داران ہیں، کس عہدے پر آپ انہیں کھڑا کر رہے ہیں، کس سے کس کا مقابلہ کروا رہے ہیں؟ تمام کمیٹی کے ممبران فی الحال بنیں گے. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ملک میں MNAs بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسے پرائم منسٹر سے ایک آدمی منتخب کرتے ہیں، اور سارے MNAs اسی طریقے سے ایگزیکٹو ممبرز ہم نے کھڑے کیے ہیں. وہ ایگزیکٹو ممبر بنیں گے، اس کے بعد وہ اپنا پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ بنائیں گے. سیاسی مہم جو آج کل عروج پہ آپ کی اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ سیاسی مہم شروع کی بھی ہے؟ نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہم تاجروں کے نمائندے ہیں، ہم ہوٹلز آنرز کے نمائندے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے منسلک ہے. ہمارا تعلق اس پاکستان سے ہے، ہمارا پاکستان کی ترقی سے تعلق ہے، ہمارا شہر کی ترقی سے تعلق ہے، ہمارا تاجروں کی ترقی سے تعلق ہے، ہمارا معیشت سے تعلق ہے. اچھی معیشت ہوگی تو ہمارا اچھا خوشحال پاکستان ہوگا. بس اس کے علاوہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جو پارٹی اچھا کام کرے گی ہم اسے اپریشیٹ کریں گے، اسے سپورٹ کریں گے. بس اس سے زیادہ کوئی فیصلہ نہیں. کسی بھی پارٹی سے کوئی ایسا ایفیلیشن یا کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے. موجودہ حکومت سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تو آپ نہیں کہہ سکتے، نہیں مطمئن نہیں ہے. کن پریشانی اور مسائل کا آپ شکار ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ پریشانی اور مسائل آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانیاں کسی کو ہیں تو تاجر برادری کو. سب سے زیادہ مشکلات میں ہے تو تاجر ہیں. سب سے زیادہ مشکلات کوئی ہیں کسی تو صرف کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار خراب ہونے کی وجہ سے. ملک کی جتنے بھی معاملات ہمارے چل رہے ہیں، ملک کی پالیسیاں جو چل رہی ہیں، وہ کاروبار اور کاروبار کرنے والوں کے خلاف ہے. بس ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار اچھا ہو، لوگ کمائیں، لوگ ٹیکس دیں، اس ملک کی معیشت بہتر ہو. ہم صرف اس کے لیے کوشاں ہیں. یہ چیمبر آف کامرس بھی ہمارا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے
کہ لوگوں کے کاروبار کو ڈیولپ کیا جائے. اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو آپس میں یہ لوگ اتنا کاروبار کر سکیں. یہاں تو انہوں نے اس طریقے سے کیپچر کر کے رکھا ہے اس قبضہ مافیا نے کہ ایک ممبر دوسرے ممبر سے بات نہیں کر سکتا. یہ تمام کے تمام 15,000 ممبر جو ہیں یہ صرف ان 50 لوگوں کی تصویریں دیکھنے کے لیے ہیں اور آپس میں یہ لوگ بندر بانٹ کرتے ہیں. آج تک انہوں نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے بہاف پہ ایک روات انڈسٹری اسٹیٹ بنی. یہ 50 لوگ انہوں نے سب بندر بانٹ اپنی کی اور وہاں پر کروڑوں روپے کے پلاٹ لے کر انہوں نے بیچے. اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں ان سب لوگوں نے لائسنس لیے اور وہ آج تک لائسنس کے بہاف پہ کام بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے لائسنس اپنے بیچ کے وہ انعام اٹھا رہے ہیں. ایوارڈ جو نان میرٹ پہ دیے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے وہ 15,000 جو تاجر ہیں وہ میرٹ پہ آئیں, جو زیادہ ٹیکس دیتا ہے, جو زیادہ تعلیم یافتہ ہے, جو زیادہ اچھے کام کرتا ہے, ان کو ایوارڈ دیے جائیں. یہاں ایوارڈ بیچے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو باہر ملک سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ وہاں بھی انہوں نے ایک کاروبار کھولا ہوا ہے. ایک سرٹیفکیٹ دینے کے لاکھوں ہزاروں روپے لیتے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں روپے کی اس سے سیکورٹی مانگتے ہیں اور پروسیسنگ فی کے نام پر 1,75,000 روپے کے حساب سے لیتے ہیں. اور جبکہ وہ اس ملک کے لیے امریکہ کے لیے 51,000 روپیہ, آج بھی 51,000 روپیہ اس کی پروسیسنگ فی ہے, جبکہ 1,75,000 روپے کے حساب سے ان سے لیا گیا جس کا کوئی آڈٹ نہیں. یاد رکھیں اتنا بڑا یہ کرپشن ہے. نیب نوٹس لے, ایف بی آر نوٹس لے کہ اتنی بڑی کرپشن یہاں ہو رہی ہے جس کا کوئی جس کو پوچھنے والا نہیں ہے. 15,000 ممبر اے جی ایم میٹنگ, اینول جنرل میٹنگ میں کم از کم 5,000 لوگوں کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ بغیر کسی 5,000 چھوڑ کے 50 ممبروں کے بغیر بھی وہ پاس ہو جاتی ہے. اس کا پچھلے 35 سال کا حساب لیا جائے. عبدالوحید صاحب, یہ جو آپ انکشافات کر رہے ہیں, یہ جو پرانے چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے جو عہدیداران رہے ہیں, یہ انہی نے یہ گٹھ جوڑ کے یہ کام کیے یا اس کے پس پردہ کوئی اور لوگ شامل تھے جو اس طرح کی معاملت کرتے رہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو کام تھے ان کے پیچھے پیسہ وغیرہ وصول کر کے کرتے رہے؟ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ موجودہ پریزیڈنٹ اور سابق پریزیڈنٹ ان سب کا ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے. یہ میں نے کہا نا پچھلے 35 سال کی تصویریں نکالیں, یہ صرف 50 لوگ آپ کو نظر آئیں گے, کوئی نظر نہیں آئے گا. 15,000 ممبر میں سے کسی آدمی کی تصویر نہیں آ سکتی, کوئی آدمی وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, کوئی آدمی وہاں جاتا نہیں ہے, کسی آدمی سے مل نہیں سکتے یہ لوگ. یہ صرف 50 لوگوں کا ہی صرف چیمبر ہے, یہ تو بڑی, اور 50 لوگوں میں اس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی. اب اگلی بندر بانٹ کیا کر رہے ہیں, یہ رنگ روڈ بن رہا ہے, وہاں پر انڈسٹری اسٹیٹ بن رہی ہے. یہ سب لوگ اب ایک فورم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. رنگ روڈ پہ انہوں نے پلاٹ لینے ہیں, رنگ روڈ پہ انہوں نے غلہ منڈیوں پہ نہ وہاں پلاٹ لینے ہیں, رنگ روڈ پہ انہوں نے نہ گڈ فارورڈنگ ایجنسی اور پلاٹ لینے ہیں, رنگ روڈ پہ انہوں نے نہ ٹرانسپورٹیشن والوں نے پلاٹ لینے ہیں. سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آئیے یزیدیت کے خلاف حسین کھڑا ہے, سر بکفن ہوگا. بہت شکریہ عبدالوحید صاحب.